باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر میں چل رہی تھی یغضون کے بارے میں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی والمغفرہ واجر عظیم. تو اس میں ہماری گفتگو تھی. تو یغضون کے بارے میں گزشتہ درس میں بیان کیا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ امتحان کے مادے سے اصل میں سونے کو پگھلانے اور غیر خالص کو الگ کرنے کے معنی میں ہے. امتحانات کیسے ہے؟ امتحان سے، مادے امتحان سے. یہ کیا ہے؟ اصل میں سونے کو پگھلانے اور غیر خالص کو الگ کرنے کے معنی میں ہے. اور بعض اوقات چمڑے کو پھیلانے کے معنی میں بھی آیا ہے امتحان. لیکن بعد میں آزمائش کے معنی میں استعمال ہونے لگا. کیا کے معنی میں؟ آزمائش کے معنی میں استعمال ہونے لگا، جیسا کہ زیر بحث آیت میں ہے. ایسی آزمائش جس کا نتیجہ دل کا خلوص اور تقوی قبول کرنے کے لیے اس میں وسعت کا پیدا ہونا ہے. شروع میں کیا میں تھا؟ سونے کو پگھلانے اور غیر خالص کو الگ کرنے کے معنی میں. بعض اوقات چمڑے کو پھیلانے کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن بعد میں آزمائش کے معنی میں استعمال ہونے لگا. اگر پوچھا جائے کہ امتحان کے معنی کیا ہے، امتحانہ جو آیا ہے آیت شریفوں میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم. تو امتحانہ کیسے ہے؟ امتحان سے ہے. اور امتحان کیا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا پہلے؟ سونا پگھلانے کے اور خالص کو الگ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور بعض اوقات چمڑے کو پھیلانے کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن بعد میں آزمائش کے معنی میں استعمال ہونے لگا. زیر بحث آیت میں ہے ایسی آزمائش جس کا نتیجہ دل کا خلوص اور تقوی قبول کرنے کے لیے اس میں وسعت کا پیدا ہونا ہے. صحیح. جو زیر بحث آیت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، صحیح، کون سی آیت ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم. یہ جو آیت شریفہ ہے اس میں کیا مقصود ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسی آزمائش جس کا نتیجہ دل کا خلوص اور تقوی قبول کرنے کے لیے اس میں وسعت کا پیدا ہونا ہے. جی، قابل توجہ بات یہ ہے، پڑھنا ذرا لے کر زور سے پڑھو. قابل توجہ بات یہ ہے کہ پہلی آیت میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ پہلی آیت میں نبی کی تعبیر اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر. ہاں، اور یہ دونوں باتیں گویا اس نقطے کی طرف اشارہ ہے. یعنی ایک آیت میں کیا کہا گیا؟ ایک آیت میں کہا گیا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. ایک آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس آیت شریفہ میں کیا کہا گیا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. تو کہیں جو ہے وہ نبی اور کہیں تعبیر رسول. صحیح.
قابل توجہ بات یہ ہے کہ پہلی آیت میں نبی کی تعبیر ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور یہاں کیا ہے؟ رسول تعبیر ہوئی ہے، عند رسول اللہ، ان رسول اصواتهم عند رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی تعبیر ہے۔ اور یہ دونوں باتیں چیزوں سے بولو، دونوں باتیں گویا اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں رکھتا، وہ خدا کا بھیجا ہوا اور اس کا پیغام لانے والا ہے۔ یعنی دونوں میں دونوں جگہ صحیح، دونوں آیتوں میں دونوں باتیں گویا اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، چاہے پہلے نبی والی آیت ہو یا رسول والی آیت ہو، رسول اللہ والی آیت ہو، دونوں اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں رکھتا، یعنی پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں، وہ خدا کا بھیجا ہوا اس کا پیغام لانے والا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے ان کا، جو کچھ بھی ہے اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، جو بھی پہنچائیں اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں، ان کا اپنی طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہیں، لہذا اس کے سامنے، کس کے؟ نبی کے سامنے سوء ادب خدا کے بارے میں، سوء ادب یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے بارے میں یا ان کے سامنے سوء ادب کرتا ہے، یعنی بدتمیزی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ سے بے ادبی کر رہا ہے اور اللہ کے بارے میں بے ادبی کر رہا ہے، اور اس کے لیے ادب کی رعایت کرنا خدا کے لیے ادب کی رعایت کرنا ہے، اور نبی کے لیے ادب کی رعایت کرنا، نبی کے بارے میں ادب کرنا، گویا اللہ کے بارے میں یا اللہ کے لیے ادب کی رعایت کرنا ہے۔ جی ضمنی طور پر صورت میں تعظیم و اہمیت کے لیے ہے، یعنی خدا انہیں کامل و عظیم مغفرت نصیب کرے گا، اور گناہ سے پاک ہونے کے بعد انہیں اپنے عظیم عنایت فرمائے گا، کیونکہ پہلے تو گناہ سے پاک ضمنی طور پر مغفرت جو استعمال ہوا آیت شریفہ میں، جی کہ اللہ عز و جل نے بتایا کیا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ ضمنی طور پر مغفرت کی تعبیر نکرے کی صورت میں تعظیم و اہمیت کے لیے ہے، یعنی خدا انہیں کامل و عظیم مغفرت نصیب کرے گا، مکمل مغفرت اور عظیم مغفرت نصیب کرے گا ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے بزم آ کے اپنے نگاہوں کو دھیمی اٹھاتے ہیں، آواز کو دھیمی رکھتے ہیں، ادب اور احترام سے بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی کا احترام کرتے ہیں، ان کی بزم کا خیال رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے عظیم مغفرت نصیب ہوتی ہے ایسے لوگوں کو، اور گناہ سے پاک ہونے کے بعد انہیں اجر عظیم عنایت اللہ عز و جل فرمائے گا، کیونکہ پہلے تو گناہ سے پاک ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد خدا کا عظیم اجر حاصل ہوتا ہے، پہلے گناہ سے پاک ہوتا ہے انسان، پھر اجر عظیم حاصل ہوتا ہے، یعنی پہلی بار انسان گنہگار نہ ہو، اور اگر گناہ اس سے ہوا ہے زندگی میں کوئی تو وہ گناہ معاف کر دیا گیا ہو، تو گناہ معاف کر دیا جائے، گناہ ختم ہو جائے، مغفرت ہو جائے، پھر اس کے بعد اجر ہے انشاءاللہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے گناہوں کی معافی بھی ہے، گناہ ہو معاف اللہ معاف کر گناہوں کو، جن کو جو اللہ کے رسول کا احترام کرتے ہیں، بزم نبی میں ادب سے آتے ہیں اور ادب سے بیٹھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی طرح کی غلط حرکت نہیں کرتے، بلکہ ادب اور احترام سے بیٹھتے ہیں، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے، کیونکہ پہلے تو گناہ سے پاک ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد خدا کا عظیم اجر حاصل ہوتا ہے۔ بعد والی آیت میں، جو بعد والی آیت ہے، مزید تاکید کے لیے ایسے لوگوں کی نادانی اور بے عقلی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس حکم الہی کو پسے پوش ڈال دیتے ہیں، یعنی جو اللہ عز و جل کے اس حکم کی پرواہی نہیں کرتے، اس پر دھیان ہی نہیں دیتے، اور کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو لوگ تجھے حجروں کے پیچھے سے بلند آواز کے ساتھ پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر
عقل و خرد سے کوڑے ہیں، بے عقلے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ بے عقلے ہیں، کوڑے ہیں عقل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. انشاءاللہ اس آیت شریفہ کے بارے میں کل بیان ہوگا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.